جو توشہ خانہ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس نے یہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس کو بھی بالکل ڈسمس کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے جو تفصیلی فیصلہ ہے۔ اب یہ اس کیس میں تھا کیا؟ خان صاحب اور ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، انہوں نے جو سعودی عربیہ کے ولی عہد ہیں محمد بن سلیمان، ان سے ایک بلغاریہ کا سیٹ لیا تھا توشہ خانہ جو گفٹس آتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کی رسید توشہ خانہ میں جمع کرائی تھی۔ اب جو 2018 میں قانون تھا اس کے تحت آپ نے صرف رسید جمع کرانی ہوتی ہے، لیکن عمران خان کو اندر رکھنا تھا، عمران خان کسی طرح باہر نہ آئے، بوگس کیسز بنانے تھے، تو 2024 میں یہ جو قانون بنا تھا کہ آپ نے صرف رسید جمع کرانی ہے، اس میں حکومت نے تھوڑی سی تبدیلی کر کر یہ کہہ دیا کہ صرف رسید جمع نہیں کرانی بلکہ آپ نے اس گفٹ کو بھی پہلے جمع کرانا ہے، اس کے بعد آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مطلب عمران خان اس وقت جو جیل میں ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ 2018 میں جو انہوں نے کام کیا تھا قانون کے تحت، اس میں تبدیلی ہوئی ہے 2024 میں، تو اس کی وجہ سے خان صاحب آج جیل میں۔ مطلب کوئی چیز 2011 میں لیگل تھی اور آپ نے وہ 2011 میں لیگل کام کیا ہے اور 2020 میں یا 24 میں اس کو انلیگل قرار دے دیا جائے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جو اس وقت حکومت نے کیا ہے۔ تو اس پہ آج جو تفصیلی فیصلہ دیا گیا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو قانون 2018 میں نہیں تھا اس کی بنیاد پر کسی شخص کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب کو صرف جیل میں رکھنے کے لیے یہ بوگس کیسز بنائے گئے ہیں۔ وہ عدت کیس بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بنایا گیا تھا، اور کیسز جس طرح فیصلے سنائے گئے ہیں، پھر جو وہ آئینی ترمیم کرائی گئی ہے کہ کسی طرح عدالتوں کو کمزور کیا جائے، اس کے یہ آفٹر افیکٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کوئی نہ عدالت کوئی ایک دو فیصلے ایسے دے دیتی تھی کہ انسان کہتا تھا کہ یار چلے کوئی اعتماد تو ہے ہمیں ان عدالتوں پہ، لیکن اب جو فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح فیصلے آ رہے ہیں، اب تو بالکل سب ظاہر ہے کہ اوپر سے آواز آتی ہے تو کام تیز ہو جاتا ہے، اور جب آواز کہتی ہے کہ تھوڑا کام روک دیا جائے تو کام روک دیا جاتا ہے۔ مطلب عدالتیں اس طرح چل رہی ہیں کہ جب اوپر سے آواز آئے گی کہ کام تھوڑی سی تیزی سے چلایا جائے تو جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، اس کے لیے چیزیں مشکل کر دی جائیں گی، اور جب آگے اوپر سے آواز آئے گی کہ تھوڑی سی آسان کر دی جائے تو آسان کر دی جائیں گی، اور یہ اس ملک کا قانونی نظام ہے۔ اب ان دو کیسز کے بعد خان صاحب آگے کیا موقف دیتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے 31 جو جنوری ہے وہ ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے، اور جو مذاکرات بھی چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، ان میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ ان کے یہ مطالبات تھے کہ ہمیں خان صاحب سے ملایا جائے، ملاقات کرائی جائے ہماری خان صاحب سے، جو اسد کیسر نے بھی فرمایا کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ پھر لگ رہا ہے کہ مذاکرات اچھی طرف نہیں جا رہے، اور خان صاحب نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 31 جنوری تک یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، اگر وہ مذاکرات کے ذریعے نہیں ہوتی تو پھر اگلا پلان خان صاحب کا کیا ہوگا؟ پھر وہی سڑکوں پہ احتجاج ہوں گے یا پھر کوئی اور پلان ہوگا خان صاحب کا؟ اب یہ دیکھنا بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔